کچھ لوگوں کا صرف بچپن ہی خوبصورت ہوتا ہے، کچھ کی دلکشی فقط ان کی جوانی سے منسلک ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے چہروں پر ادھیڑ عمر یا اس کے بعد ہی وقار نمودار ہوتا ہے۔ یہ ہے پنکی، اور اس کی خاص بات یہی ہے کہ اس کی اس دلکشی کو صرف اس معصوم اور خوبصورت بچپن تک محدود نہیں رہنا، کیونکہ پنکی کو بڑے ہو کر بے نظیر بننا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی کسی بھی بڑی کامیابی کے لیے شرط ہوتی ہے۔ پنکی کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے مقدر میں لکھی بے مثال کامیابیوں کے پیچھے اسے بہت کچھ کھونا ہوگا۔ آکسفورڈ میں اسٹوڈنٹ پریزیڈنسی کے حصول سے لے کر اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے تک اس کی زندگی کسی بھی دوسرے کامیاب شخص کے لیے ایک سہانے خواب سے کم نہ تھی، لیکن جدوجہد سے بھری اس زندگی میں اس نے وطن کی مٹی اور وزارت عظمیٰ کے 2 ادوار ہی نہیں بلکہ اپنے والد، 2 بھائیوں اور خود کو اس ملک پر قربان کر دیا۔ خوبصورت، نازک اندام اور بہادر پنکی کراچی شہر میں 21 جون 1953 میں پیدا ہوئی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے گھر پیدا ہونے والی یہ بچی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ شاید انہیں ان کے سنہرے خمدار بالوں اور رنگت کی وجہ سے پنکی کہا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا باقاعدہ نام بے نظیر رکھا گیا۔ اردو زبان میں بے نظیر کے لغوی معنی لاسانی کے ہیں، یعنی وہ جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ وہ 3 سال کی تھی جب کراچی کے فریر ہال کے سامنے واقع لیڈی جیننگز نرسری اسکول میں پڑھنے جانے لگیں۔ اس کے بعد وہ دا کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی، دا پریزنٹیشن کانوینٹ راولپنڈی اور پھر جیزس اینڈ میری کانوینٹ مری میں زیر تعلیم رہیں۔ 15واں سال لگا تو وہ اپنا او لیول کر چکی تھی۔ کچھ عرصے کراچی گرامر اسکول میں زیر تعلیم رہنے کے بعد 1969 میں وہ امریکہ چلی گئیں۔ انہوں نے ریڈ کلف کالج سے 1973 میں کمپیریٹیو گورنمنٹ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ لڑکی سیاسی معاملات میں ان کی جانشین ہوگی۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حوث نہیں تھا۔ میدان سے بتائیں گے، ہم عوام کا راج لے آئیں گے، ہم اس دنیا میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنائیں گے۔ شاید اسی خیال سے وہ اپنی بیٹی کے امریکہ میں قیام کے دوران خط و کتابت کے ذریعے بین الاقوامی اور اندرونی حالات پر تبادلہ خیال کرتے رہتے۔ 1972 میں جب بے نظیر وطن واپس آئیں، ہم ڈھاکہ کھو چکے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو سقوط ڈھاکہ کے بعد 90,000 سے زائد پاکستانی فوجیوں کی واپسی جیسے چیلنج کا سامنا تھا۔ انہوں نے پنکی کو اپنے ساتھ شملہ لے جانے کا فیصلہ کیا، اور شاید یہی وہ پہلا موقع تھا جب ذوالفقار علی بھٹو، انٹرنیشنل میڈیا، ہندوستان کے عوام اور شاید خود بے نظیر بھٹو کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ کس قدر دلکش شخصیت کی مالک ہیں۔ ادھر شملہ سمجھوتا طے پا رہا تھا اور ادھر بے نظیر کی شخصیت کا سحر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ان کو جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، اور جس نے سنا دوبارہ سننے کی خواہش کی۔ وہ شملہ میں انگریز راج کے دور میں بنے گورنرز آف پنجاب کے زیر استعمال ہماچل بھون میں قیام پذیر تھیں، اور جب خود کو اپنی سحر انگیزی کا احساس ہوا تو کہنے لگیں، میں جب بھی ہماچل بھون سے باہر نکلتی، لوگ گلیوں میں قطار بنا لیتے صرف مجھے دیکھنے کے لیے۔
آخر کار انڈین گورنمنٹ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے انتظامات کرنے پڑے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے گڑیوں کے ایک عجائب گھر کے باقاعدہ دورے کا انتظام کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں لوگوں نے ان کی مقبولیت کے نتیجے میں ٹریفک جام ہوتے دیکھا۔ ایک دن یونائیٹڈ پریس آف انڈیا کی سرخی تھی، بے نظیر گوز شاپنگ بائی اسٹینڈرڈز چیئر۔ اس سرخی کو شاعرانہ انداز میں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ادھر بے نظیر گھر سے نکلیں اور ادھر لوگوں پہ قیامت ٹوٹی۔ دی ٹریبیون نے لکھا کہ ان کا لباس دور جدید کے مطابق تھا، لیکن چال ڈھال خالصتاً مشرقی تھی۔ نہ چیخ کے بولنا، نہ زور سے ہنسنا، فقط ایک باوقار مسکراہٹ ہر وقت ان کی آنکھوں اور چہرے پر رقصاں رہتی، اور یہ سب کچھ ابتدا تھی ایک بڑی لیڈر کے بننے کی۔ شملہ مارکے کی کامیابی نے ان کی ابتدائی شہرت کو 4 چاند لگا دیے، لیکن ان کو واپس جانا تھا۔ انہوں نے انگلستان آ کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیاسیات، فلسفے اور معاشیات میں تعلیم جاری رکھی۔ 1976 میں وہ انتہائی غیر متوقع طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین پریزیڈنٹ منتخب ہوئیں۔ کسی ایشیائی خاتون کے لیے یہ پوزیشن حاصل کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اور یہی وہ دور تھا جب ننھی پنکی ایک باوقار بے نظیر بننے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ جون 1977 میں وہ پاکستان واپس آ گئی۔ وہ فارن سروسز جوائن کرنا چاہتی تھیں، لیکن اپنے والد اور اس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی رائے پر انہوں نے بین الصوبائی رابطے سے متعلق شعبے میں وزیر اعظم کے اسسٹنٹ کے طور پر عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ مشکلات کا دور تھا، اپوزیشنز مظاہرے کر رہی تھی اور شریعت کے نفاذ کے لیے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ شدید تنازعات کے بیچ ذوالفقار علی بھٹو کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں مارشل لاء کا نفاذ، بھٹو خاندان کا بکھرنا اور خود کی بارہا نظر بندی اور جلا وطنی، یہ سب کچھ کسی بھی مضبوط انسان کو بے اعصاب کر سکتا تھا۔ لیکن یہ حالات بے نظیر کے لیے سیاسی تربیت کا باعث بنے۔ انہوں نے ملک کے حالات پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں، حکومتوں اور اہم شخصیات سے خط و کتابت جاری رکھی۔ پیرس میں مقیم اپنے بھائی شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت کا صدمہ برداشت کرنا اور خود میت کو پاکستان لانے کا ذمہ لینا صنف نازک کے لیے کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ انتھک جدوجہد اور یہ خود اعتمادی آخر کار ان کی وطن واپسی کا باعث بنی۔ انہیں کوئی نہ روک سکا۔ تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD میں ان کا بے باک کردار آخر کار 1984 میں الیکشنز کے انعقاد کا باعث بنا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ MRD، 1984 کے الیکشنز اور بے نظیر کی واپسی، یہ تینوں واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دبلی پتلی نازک اندام بے نظیر اپریل 1986 میں وطن واپس آتی ہیں۔ لاہور میں لاکھوں نے دیکھا کہ درون شہر مقیم بھٹو کے چاہنے والے، جنہوں نے MRD کی جدوجہد کے دوران اپنے پیاروں کو کھویا تھا، کس طرح ان کی راہوں میں پھول نچھاور کر رہے تھے۔ 1987 میں وہ دلہن بنی۔ حاکم علی زرداری کے صاحبزادے آصف علی زرداری سے ان کی شادی کسی عالی شان ہوٹل یا محل کے بجائے کراچی کے پسماندہ علاقے لیاری میں منعقد کی گئی۔ ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد 1988 کے انتخابات میں ان کا وزیر اعظم مقرر ہونا کسی بھی سمجھدار سیاسی مبصر کے لیے کوئی حیران کر دینے والی بات نہ تھی۔ ان کی شادی، بچوں کی ولادت اور وزارت عظمیٰ پر تقرری ان کی زندگی میں چند خوشیوں کا ذریعہ بنی۔ دوسرے دور حکومت کے آخری دنوں میں بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کی اندھوناک موت نے انہیں شدید ذہنی صدمے سے دوچار کیا۔ اپنی والدہ نصرت بھٹو کی مستقل علالت سے بھی وہ پریشان رہیں۔ حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں اپنے خلاف دائر کیے گئے ان گنت ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑا۔ شوہر کی قید ایک طویل جدائی کا سبب بنی رہی۔ سن 2002 کے انتخابات سے قبل انہیں قانونی ترامیم کے ذریعے تیسری بار وزیر اعظم بننے سے محروم کر دیا گیا، لیکن حکومت بین الاقوامی دباؤ کے تحت ایک بار پھر قوانین میں ترمیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔
اس طرح بے نظیر کی واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ 18 اکتوبر سن 2007 بے نظیر پھر وطن واپس آتی ہیں۔ I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. لیکن یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کے حوصلے کا پست ہونا شاید کوئی ناممکن سی بات تھی۔ ستائیس دسمبر سن 2007 یہ تھی ننھی پنکی کی بلند حوصلہ بے نظیر بننے تک کی سچی کہانی۔ اس کہانی میں شاید زیادہ جینے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ نہ ہو، لیکن اگر کوئی سمجھے تو ایک خوبصورت بچپن، ایک بلند حوصلہ جوانی اور ایک بے مثال زندگی کی اس حقیقی داستان میں دل والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔